احمق آدمی، جب وہ شمامہ کے پاس جا کر میری خوش اخلاقی، حوصلہ اور برداشت کی تعریف کرے گی، صنف مخالف سے میرے عمدہ برتاؤ کا ذکر کرے گی، تو تمہارا کیا خیال ہے شمامہ رانی اس کی کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں دے گی؟ ضروری تو نہیں کہ وہ شمامہ سے ذکر کرے۔ تم لڑکیوں کی نفسیات نہیں جانتے بے وقوف۔ شگفتہ کی گفتگو کی ابتدا سے پہلے وہ بوتلیں خرید چکی تھی اور شگفتہ کی باتیں شروع ہوتے ہی وہ باہر جانے کی بجائے ہماری طرف گفتگو غور سے سنتی رہی، اور اب وہ شمامہ رانی کے سامنے سارا واقعہ بیان کر رہی ہوگی۔ عقیل نے پوچھا، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو؟ معاویہ اطمینان سے بولا، تو پیٹ میں درد پڑنے سے مر جائے گی۔ عقیل ہنسا، گویا اس کی وجہ سے تم اتنے اخلاق سے برت رہے تھے۔ شمامہ رانی کی وجہ سے؟ معاویہ نے تصحیح کی، میں تمہیں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ بسمہ شمامہ سے کئی گنا بڑھ کر خوبصورت ہے۔ بسمہ خوبصورت ہے؟ معاویہ نے اس کے ملامتی نظروں سے گھورا۔ محترم کانوں کو کھلا رکھو، میں نے کہا شمامہ رانی سے خوبصورت ہے۔ شمامہ رانی تو سونے کی چڑیا ہے جگر، اور میری نظر ایسی لڑکیوں کی شکل پر نہیں، بینک بیلنس پر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بھدے نقوش والی نقاب پوش سے تمہیں کچھ حاصل ہوگا یا نہیں، لیکن تم نے شگفتہ کو 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر دے دیا۔ معاویہ منہ بگاڑ کر بولا، اگر میں کہوں کہ تم احمق ہو تو اس بات میں کسی احمق ہی کو شک ہوگا۔ سچ کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، اس کے باپ کی امارت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اسے بھی اتنا جیب خرچ ملتا ہوگا کہ وہ معاویہ علی کے 5 گھی اور سر کڑھائی میں ڈال سکے؟ وہ بات کا معاملہ ہے عقیل صاحب، پہلے یہ سوچو کیا میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ موجود ہوں گے؟ معاویہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی وہ جعلی چیک تھا؟ عقیل ششتا رہ گیا تھا۔ چیک اصل تھا، دستخط بھی میرے تھے، لیکن میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں ہوگی۔ گویا شگفتہ احسان سے جھگڑا بھی باقی ہے۔ نہیں، معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، اب شگفتہ صاحبہ اس جگہ کا رخ بھی نہیں کرے گی جہاں میری موجودگی کا ذرا بھی احتمال ہو۔ کیوں؟ معاویہ ہنسا، بھول گئے وہی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز؟ عقیل نے سوالیہ انداز میں تصدیق چاہی۔ جواب درست ہے۔ معاویہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں کیوں بلایا ہے؟ شگفتہ شاکی لہجے میں مستفسر ہوئی تھی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ معاویہ نے تجدید محبت کے لیے اسے یونیورسٹی کے اس ویران کونے میں آنے کی دعوت دی ہو۔ یہاں وہ پہلے بھی کئی بار خوشگوار وقت بتا چکے تھے۔ وہ لمحات یاد آتے ہی شگفتہ کے جسم میں سرور کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ بیٹھو، کچھ دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ معاویہ کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ شگفتہ اتنی جلدی ناراضگی ختم کرنے والی نہیں تھی۔ اس کی سماعتیں معاویہ کی لجاجت بھری آواز اور منت بھری الفاظ سننے کی مطمئن تھی، گو کہ اس کی وہاں آمد ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پرانی باتوں کو بھلانے کی نیت سے آئی ہے، اور یقیناً اس کے دل میں اب بھی معاویہ کی محبت پہ نپ رہی ہے۔ لیکن پہلے معاویہ کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانا اور اپنی اہمیت منوانے کا مرحلہ باقی تھا۔ چلو کھڑے کھڑے ہی یہ دیکھ لو۔ معاویہ نے مصر ہوئے بغیر ہاتھ میں پکڑا قیمتی موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ حیرانی بھرے انداز میں موبائل تھام کر اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی جہاں وہ نازیبا حالت میں نظر آ رہی تھی۔ ویڈیو میں معاویہ بھی موجود تھا، لیکن اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خوف کی شدت سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اندھی تو نہیں ہو کہ نظر نہ آئے؟ نہ پاگل ہو کہ سمجھ نہ سکو؟ میں تم پر کیس کر دوں گی، پاپا تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیں گے، شگفتہ نے پھسپھسے لہجے میں دھمکی دی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، محترمہ شگفتہ احسان صاحب، 1-2 دن تک میں چند مخصوص سائٹوں سے بات کرنے والا ہوں، دیکھتا ہوں وہ ان ویڈیو کلپس کو خریدنے کے لیے کیا پیشکش کرتے ہیں۔ تم سے چونکہ خاص تعلق رہا ہے، اس لیے تمہاری پیشکش سننے کے لیے ادھر بلا لیا۔ نمونہ دکھانے کے لیے 2-3 ویڈیوز اور چند تصاویر لایا ہوں، باقی میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے۔ بلیک میل کر رہے ہو؟ شگفتہ کے خوبصورت نقوش غصے کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ ہاں، معاویہ نے سکون بھرے انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل فون پکڑ لیا۔ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے خود دعوی ہے۔ ناگفتہ بحالت سنبھالنے کے لیے شگفتہ نے چند گہرے سانس لیے اور پھر آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں تو بس آپ کی بے رخی دیکھ کر رویہ دکھا رہی تھی۔ وہ ایک دم تم سے آپ پر آ گئی تھی۔ محترمہ، یہ ڈرامہ بازی رہنے دو۔ مجھے نہ تمہاری محبت کی ضرورت ہے اور نہ ہی قرب کی خواہش، جس میرے لیے کشش کھو چکا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہی استعمال کیا جا چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے آج تک محبت ہوئی ہی نہیں۔ محبت میرے نزدیک وقت کا ضیاع اور بڑی حماقت ہے۔
میں تو لڑکیوں سے کاروباری نقطہ نظر سے محبت کا کھیل رچاتا ہوں، اسی بہانے سے جسمانی تقاضوں کو بھی تکمیل ہو جاتی ہے اور کچھ خرچہ پانی بھی نکل آتا ہے۔ تمہارے عشق اور چکنے چپڑے الفاظ بے فائدہ ہی رہیں گے، اس لیے براہ راست مدعے پر آتے ہیں۔ مجھے ان ویڈیوز کے بدلے 50 لاکھ روپے چاہیے۔ 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اگر مطلوبہ رقم مجھے نہ ملی تو ان تصاویر کے بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کر یونیورسٹی کی ہر دیوار پر چپکا دوں گا اور پوری دنیا میں تمہاری ویڈیوز پھیلا دوں گا۔ اس کا غلاظت بھرا لہجہ سن کر شگفتہ کام گئی تھی۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں یہ چیک آپ کو واپس کر دیتی ہوں اور یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ پلیز یہ ویڈیوز ضائع کر دو، اگر کسی اور نے دیکھ لی تو میرے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ شگفتہ نے دستخط شدہ چیک معاویہ کی جانب پھینکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاویہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، مہلت بڑھا سکتا ہوں شگفتہ، قسطوں میں ادا کر دینا، معافی نہیں مل سکتی پلیز۔ اس نے روتے ہوئے دوبارہ ہاتھ جوڑے۔ وہ بے رحمی سے بولا، اگر تمہارا رونا دھونا جاری رہا تو 50 لاکھ 1 کروڑ میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ رقم بہت زیادہ ہے، میرا جیب خرچ اتنا نہیں ہے کہ 2-3 سالوں میں بھی 50 لاکھ پورے کر پاؤں۔ اس نے بے بسی کا اظہار کیا۔ پہلے بھی تو 2-3 ماہ کے اندر تم نے 10 لاکھ روپے مجھے دے دیے تھے۔ معاویہ کے لہجے میں مکاری بھری تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، پاپا کی تجوری سے چرائے تھے۔ تو بس ایسا ہی کچھ کر لینا، تمہارے پاس کافی قیمتی زیور ہوگا، اپنی کار کی مرمت کے بہانے کچھ رقم اینٹھ لینا، شکل و صورت کے لحاظ سے ہزاروں لاکھوں میں ایک ہو، کسی واجبی صورت کے امیرزادے کو پھانس کر کچھ رقم نکلا لینا، نیا موبائل فون لینے کے بہانے بھی اچھی خاصی رقم اپنے پاپا جان سے لے سکتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ معاویہ سکون بھرے انداز میں اسے رقم اکٹھی کرنے کے طریقے بتانے لگا۔ وہ لجاجت سے بولی، کچھ تو کمی کر دو، 50 لاکھ بہت زیادہ ہے۔ اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، چلو 10 لاکھ کا چیک تم نے واپس کر دیا، اور معاویہ کسی کو دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتا، اس لیے 40 لاکھ دے دینا۔ وہ بے بسی سے کراہی، یہ بھی زیادہ ہے، تمہارے ساتھ میں نے بہت اچھے لمحات بتائے ہیں شگفتہ، آخری بات کر رہا ہوں، 30 لاکھ۔ اب کوئی تکرار کی تو وہی 50 لاکھ ہوں گے۔ تھوک نگلتے ہوئے شگفتہ نے سر کھجایا اور کراہتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا ثبوت کہ رقم حاصل کرنے کے بعد تم یہ ویڈیو ضائع کر دو گے؟ تم پہلی لڑکی نہیں ہو، کیا اس سے پہلے سنا کہ کوئی لڑکی میرے حوالے سے بدنام ہوئی ہو؟ مطلوبہ رقم کے حصول کے بعد میں نہ صرف لڑکیوں کی ویڈیو ضائع کر دیتا ہوں بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے ہر واقعے کو بھی اپنی یادداشت سے مٹا دیتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ بے ایمانی میں بے اصولی کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ درجن کے قریب لڑکیوں سے میں خراج محبت وصول کر چکا ہوں اور وصولی کے بعد انہیں مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ تمہارے سامنے بھی ان میں سے کسی کا نام لینا مجھے گوارا نہیں۔ اس مرتبہ معاویہ کے لہجے میں سچ کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بے بسی بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ واپسی کے ارادے سے مڑی کہ اس ظالم سے رحم کی بھیک مانگنا حماقت ہے۔ 1 منٹ بیبی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ 20 لاکھ کی رعایت حاصل کر لی ہے، انعام کے حقدار تو ہم بنتے ہیں نا، مکروہ چہرے میں کہتے ہوئے اس سے شگفتہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ تہذیب و ثقافت اور شریعت کی اصولوں کی دھجیاں اڑانے والی لڑکی کے نصیب میں ذلت کی گہرائی ہی لکھی ہوتی ہے۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور عصمت اس کی چادر۔ جب وہ تنہائی میں غیر مرد کے پاس جا کر بھائیوں کے غرور اور باپ کے مان کی دھجیاں اڑاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ملنے والی ذلت کا سامنا بھی سب سے پہلے اس کی ذات کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ شگفتہ کو بھی اپنی بے راہ روی کی سزا ملنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے کہ کس گنہگار کو سزا دینے کے لیے اس پر کس ظلم کو مسلط کر دے یا اس سے بھی بڑا خطا کار کا انتخاب کرے، کوئی بھی ایسا جس کی مہلت کی رسی اب تک ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ اس وقت معاویہ کا خوبصورت و پرکشش چہرہ شگفتہ کو خون آشام بھیڑیے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ٹھوس اور سڈول بدن سے اسے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ 30 لاکھ کی ادائیگی تک یہ ذلت اسے وقتاً فوقتاً برداشت کرنا تھی، اس کے بعد وہ جان چھڑا پاتی یا نہیں اس کا انحصار بھی اس جیسے رزیل کے وعدے سے مربوط تھا۔ نام آنکھوں اور اذیت بھری سوچوں سے وہ معاویہ کی ہر پیش قدمی بغیر احتجاج کیے برداشت کرتی گئی۔ نہ تو یہ کھیل اس کے لیے نیا تھا اور نہ کھلاڑی ناواقف، لیکن اب اس کے احساسات تبدیل ہو چکے تھے اور اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ گزشتہ چند ماہ سے جسے وہ محبت کا دھندا سمجھ رہی تھی وہ شکاری کا پھندا تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے ویران کونا ایک ہوازاری کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اور اس قصور میں ظالم و مظلوم دونوں برابر کے شریک تھے۔ محبت کے نام پر ہوس کا کھیل رچانے والے کی پیش قدمی کو اس نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ خوبصورت معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر فریفتہ ہوتے وقت یہ بھول گئی تھی کہ معصومیت کا تعلق صرف شکل و صورت سے نہیں، حرکات و سکنات سے بھی ہوتا ہے، اور اب پچھتاووں کا وقت گزر چکا تھا۔
اس کا آخری مددگار اللہ پاک کی ذات تھی اور آخری سہارا توبہ کا عمل تھا، اور اس بے نیاز ذات نے کتنے عرصے کی ذلت اس کے مقدر میں لکھی تھی، اس سے صرف وہی بابرکت ذات ہی واقف تھی۔ وہ صبح کے بعد سے مسلسل غائب تھا۔ شمامہ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی نظریں معاویہ کے نشست کی طرف اٹھتیں اور مایوس ہو کر پلٹ آتیں۔ کہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے اتنے سخت لہجے سے جو بات کر دی تھی۔ دسیوں بار یہ اذیت بھری سوچ اس کے دل کو تکلیف دے چکی تھی۔ شاید شگفتہ کی وجہ سے پریشان ہو۔ مسلسل اذیتناک سوچوں کے بعد اس کے دل میں امید کی کرن چمکی۔ اس کے ساتھ ہی اسے شگفتہ پر غصہ آیا جو ایک معصوم اور بھولے بھالے لڑکے کو اذیت دینے کا باعث بنی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کلاس میں حاضر ہو۔ بسمہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اس کا جھکا ہوا سر اور کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا قلم اس کی نگاہ میں تھا۔ کیا کہا؟ بسمہ کی سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ یہی کہ جب وہ گھورتا ہے تو تم بے چینی محسوس کرتی ہو، اور اب موجود نہیں تب بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا۔ کوئی مسئلہ ہے مس بسمہ؟ پروفیسر احمد نے انگریزی میں پوچھا۔ نہیں سر، بسمہ جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہربانی ہوگی اگر دوران سبق صرف مجھے بولنے کا حقدار سمجھا جائے۔ اس مرتبہ بھی اس نے انگریزی ہی کا سہارا لیا تھا۔ دوبارہ موقع نہیں دوں گی سر، بسمہ خفیف ہوتے ہوئے بولی، اور پروفیسر احمد ہلکا سا سر ہلا کر سبق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شمامہ دل ہی دل میں پروفیسر صاحب کو دعائیں دینے لگی، جن کی وجہ سے بسمہ کے تیکھے سوالات سے جان چھوٹی۔ اب تک تو اس نے معاویہ کی پیش قدمی کے بارے میں اس سے مطلع نہیں کیا تھا، ورنہ جس قسم کی وہ لڑکی تھی لازماً اس کی جان کو آ جاتی، اور جب تک اس کے دل کی بات نہ اگلوا لیتی آرام سے نہ بیٹھتی۔ چھٹی کے وقت تک بھی وہ اپنی حالت پر قابو نہیں پا سکی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، وہ اپنے سستے خیالات پر خفیف تھی۔ پارکنگ تک وہ بسمہ کے ساتھ ہی گئی، نامعلوم وہ کس موضوع پر بے تکان بولی جا رہی تھی۔ شمامہ بغیر سمجھے بوجھے ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ معاویہ کے علاوہ اس کے دماغ میں کوئی سوچ بھی جگہ نہیں پا رہی تھی، نہ اس کے علاوہ اسے کچھ سوچ رہا تھا۔ بسمہ کے رخصت ہوتے ہی اس کی نظریں بے ساختہ معاویہ کی کار کی جانب اٹھ گئیں، اور یہ دیکھتی ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا کہ وہ اپنی کار کی چھت پر کوہنی ٹیکی اس کی طرف متوجہ تھا۔ کوشش کے باوجود وہ نظریں واپس نہیں موڑ سکی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر وہی ملکوتی تبسم ہوادار ہوا جو اس سے انجانی راہوں کی جانب کھینچنے لگتا تھا۔ اتنی دیر تک کہاں چھپے تھے؟ جانتے بھی ہیں کتنی بے چین تھی؟ اس کے دل نے شکوہ کیا، لیکن ہونٹوں پر دماغ کا پہرا تھا، اسی لیے وہ بات معاویہ کی سماعتوں تک نہ پہنچ پائی۔ البتہ معاویہ کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ اس سے خفا نہیں تھا۔ اس کی محویت میں کار کے ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا۔ محمد یوسف کار کا شیشہ نیچے کیے معنی خیز انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کار آگے بڑھاتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولے، لگتا ہے آج کچھ نیا سننے کو ملے گا۔ سہیلیوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ محمد یوسف نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سرخ رنگ کی سپورٹس کار کے ساتھ ٹیک لگائے کون کھڑا تھا؟ مجھے کیا پتا بابا جان، وہ گھبرا گئی تھی۔ محمد یوسف ہنسے۔ شمامہ رانی جھوٹ تو کبھی نہیں بولتی۔ معاویہ نام ہے بابا جان، پتہ نہیں مجھ میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے، مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سرت سے بولی، بابا جان اس میں بتانے کو تھا ہی کیا؟ یوں بھی مجھے کسی کی دلچسپی لینے کی پرواہ نہیں۔ اسے مسلسل گھور کیوں رہی تھی؟ غصے سے گھور رہی تھی۔ اس نے دوبارہ دل کی حالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ نقاب میں چھپا ہوا چہرہ اور چشمے سے ڈھکی آنکھوں سے کسی کو گھور کر غصہ دکھانا یقیناً غصے کے اظہار کا جدید طریقہ ہے۔ محمد یوسف اسے جھٹلانے پر تلے تھے۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولی، بابا جان وہ بہت امیر باپ کی اولاد ہے، اور پھر آج کی جدید لڑکیوں سے میرا مزاج بالکل ہی مختلف ہے۔ میرے لیے کسی ایسے لڑکے کا خیال دل میں لانا حماقت ہوگی۔ شکر ہے مان تو لیا کہ وہ تمہیں پسند ہے۔ محمد یوسف کی گفتگو سے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیٹی کا مخاطب ہے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ شمامہ کی قریبی سہیلی ہوں۔ ان کی اسی وسعت قلبی نے شمامہ کو اتنا اعتماد دیا تھا کہ وہ ہر بات کھل کر انہیں بتا دیتی تھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، پسندیدگی کا نہیں، اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے بابا جان۔ محمد یوسف تسلی دیتے ہوئے بولے، بن دیکھے تمہاری ذات میں دلچسپی لینا ظاہر کرتا ہے کہ اسے شکل و صورت سے نہیں سیرت سے غرض ہے، اور میری شمو رانی سے خوبصورت اور اچھی سیرت کی لڑکی اسے چراغ ڈھونڈتے ہی نہیں ملے گی۔ ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے بظاہر ناگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن اپنے دل کی دھڑکنوں کو معاویہ کا نام چبھنے سے نہیں روک سکی تھی۔ بالکل، محمد یوسف مسکرائے، لیکن تمہارا اس موضوع سے فرار میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس آپ کو مذاق اڑانے کا بہانہ مل گیا ہے۔ اتنی ہی تنگ ہے تو باندھ دے کسی ایرے غیر نتھو غیرے کے پلے۔ اپنی حالت چھپانے کے لیے وہ لڑائی پر تیار ہو گئی۔ شمو رانی، کیا یہ ممکن ہے کہ میں تم سے تنگ آ جاؤں؟ کبھی نہیں۔ ذرا کھسک کر شمامہ نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ میرے بابا جان میرا فخر ہے، وہ سنجیدہ ہوتے بولی۔
اچھا سچ بتاؤ، کہیں وہ لڑکا تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ نہیں بابا جان، اسے نفی میں سر ہلایا اور دل میں سوچنے لگی، بس جب نظر نہیں آتا تو ذرا بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ کوٹھی میں داخل ہو گئے تھے، اسے کوارٹر تک چھوڑ کر محمد یوسف واپس مڑ گئے۔ یارا قسم سے 2 ایکڑ رقبہ تو ہوگا شمامہ رانی کی کوٹھی کا، اس کی کوٹھی تک بھی ہو آئے؟ عقیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر داخل ہونے کا کہاں موقع ملا ہے بے وقوف؟ معاویہ نے اس کی کم عقلی پر افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کل اس کی کار کا تعاقب کر کے باہر ہی اس کے عالیشان محل پر ایک نظر ڈالی تھی۔ باقی یہ تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہوگا کہ شکار کے والدین یا بھائیوں سے تعلق پیدا کرنا میرے اصولوں کے منافی ہے۔ عقیل تحسین آمیز لہجے میں بولے، جو کوٹھی میرے شہزادے کو باہر سے متاثر کر گئی ہے وہ اندر سے کیسی ہوگی؟ تم نے شگفتہ احسان کی خیر خبر نہیں پوچھی؟ معاویہ نے موضوع تبدیل کیا، کیا پوچھوں؟ جیسے ہی تمہارا دیا ہوا چیک کیش نہ ہوا، ساری یونیورسٹی تمہاری عزت ہوتے سن لے گی، بلکہ اکثریت دیکھ بھی لے گی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر وہ تمہیں میرے پاس پھٹکتی ہوئی بھی نظر آ گئی تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ مطلب اپنی تصاویریں دیکھ کر ڈر گئی؟ وہ خباثت بھرے لہجے میں بولا۔ ڈھیٹ تھی اس لیے ڈر گئی، ورنہ ایسی تصاویر دیکھ کر لڑکیاں مر جایا کرتی ہیں۔ شمامہ بے چارگی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا یارا، ورنہ بلا شک و شبہ وہ خودکشی کر لے گی۔ عقیل کی آنکھوں میں نقاب پوش لڑکی کا سراپا لہرایا اور اس نے اندیشہ ظاہر کرنے میں تامل نہیں کیا۔ معاویہ بے رحمی سے بولا، اگر شیر ہیرن و غزال کی معصومیت کے چکروں میں پڑ گیا تو یقیناً بھوکا مرے گا۔ بہت ظالم ہو یار، اسے ظلم نہیں حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ باقی میں زور و زبردستی تو نہیں کرتا، کسی کو اپنی عصمت و حرمت سے پیار ہو نہ پڑے میرے چکر میں۔ انشاءاللہ شمامہ رانی تیرے قابو میں نہیں آئے گی، عقیل نے امید ظاہر کی۔ ہاں ہاں ہاں، معاویہ نے زوردار کہا لگایا۔ دل کی خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ عقیل فکر مندی سے بولا، یہ کہا اور معنی خیز مصرع ظاہر کر رہا ہے کہ تمہیں اس محاذ پر کامیابی ملنے والی ہے۔ معاویہ فخری لہجے میں بولا، کل ڈرائیور نے کار لا کر اس کے سامنے روک دی، لیکن وہ ماں بدولت کی زیارت میں یوں محو تھی کہ اسے کار کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ مجبوراً ڈرائیور کو ہارن بجا کر اسے متوجہ کرنا پڑا۔ مجھے شمامہ رانی سے یہ امید نہیں تھی۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے؟ کیا کرے بیچاری؟ معاویہ علی صدیقی کی وجاہت کو نظر انداز کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی خوبصورتی کا عذام کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور اس خوبصورت چہرے کے پیچھے جو مکاری چھپی ہے وہ ان بے وقوفوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ قصور ان بیچاریوں کا نہیں ہے، صیاد جال پھیلاتا ہی اس خوبصورتی سے ہے کہ چڑیوں کا پھنسنا لازم ہو جاتا ہے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ چڑیوں کی جگہ کبھی کوئی شیرنی اس جال میں آ پھنسے۔ معاویہ نے منہ بنایا، شیرنی ہوگی کہ گیدڑوں کے لیے؟ شیر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عقیل حسرت سے بولا، کاش کبھی تمہیں بھی محبت ہو۔ معاویہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ عقیل میاں، کبھی پتھر کو چونک لگنے کے بارے نہیں سنا؟ اور میرا تو ایمان ہے کہ بعض رہتے ہیں جو محبت سے ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں۔ عقیل اٹھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے چلنا چاہیے، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ یوں کہو نا شمامہ رانی اپنی منتظر ہوگی۔ عقیل جلے بھنے لہجے میں بولا، احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ پیریڈ شروع ہونے تک وہ بار بار بے چینی کے انداز میں معاویہ کی خالی نشست کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی رہی، پتہ نہیں کہاں غائب ہے؟ اور پھر پروفیسر صاحب کے کمرہ جماعت میں داخل ہونے سے پہلے معاویہ کو آتے دیکھ اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ کم از کم اتنا ہی سوچ لیا کریں کہ کوئی کس شدت سے آپ کا منتظر ہے۔ اس کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری۔ معاویہ نے اندر داخل ہوتے ہی اسے قربان ہونے والی نظروں سے گھورنا شروع کیا۔ اس کے چشمے میں چھپی آنکھیں حیا سے جھک گئیں۔ اتنی بے باک آنکھیں ہیں، ذرا بھی نہیں شرماتی۔ اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے وہ خفیف سا مسکرا دی۔ نشست سنبھالنے سے پہلے وہ تمام کلاس کو متوجہ کر کے کہنے لگا، شیر عرض کیا ہے، چشمہ دکھلاتے ہو چہرہ بھی دکھا دو صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، عمدہ۔ چند منچلوں کے مختلف فکرے بلند ہوئی۔ ایک لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، چشمہ نہیں، شاعر نے آنکھیں کہا ہے معاویہ صاحب۔ معاویہ برجستہ بولا، ہمارے والی آنکھیں بھی نہیں دکھلاتی غزالہ جی۔ زور کا کہا گونجا۔ کچھ لوگوں کی نظریں شمامہ کی جانب اٹھیں۔ وہ غریب حیا سے پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ کتنا شرارتی ہے، دل میں امٹتی محبت نے اس کی بےہودہ گوئی کی بھی توجیح کر لی تھی۔ بسمہ شمامہ کو کوہنی رسید کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں معاویہ کو مخاطب ہوئی، پھر آپ گلہ کریں گے کہ آنکھیں دکھاتی ہیں؟ بسمہ بہن، میں نے آنکھیں دکھلانے کا کہا ہے، دکھانے کا نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں بھی آنکھیں دکھا سکے۔ معاویہ کے لہجے میں اخلاق اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس کا بسمہ کو بہن کہنا مجھے اچھا لگے گا؟
شمامہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ اس بحث کا خاتمہ پروفیسر کے کمرہ جماعت میں داخل ہونے پر ہوا۔ بسمہ دوسرے پیریڈ کے بعد ضروری کام کا بتا کر رخصت ہو گئی۔ آخری پیریڈ میں اچانک کاغذ کی گولی اس کی گود میں آ کر گری۔ وہ چونک گئی۔ سب سے پہلے اس نے معاویہ کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھ کے اشارے سے اسے کاغذ اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے کاغذ کی سلوٹیں سیدھی کی تھیں۔ پلیز چھٹی ہونے کے بعد کلاس روم سے باہر نہ جانا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نیچے اس کا نام اور موبائل فون نمبر بھی لکھا تھا۔ مختصر سا پیغام پڑھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ آج تک وہ کسی غیر لڑکے کو تنہائی میں نہیں ملی تھی۔ اس بات کو غلط جاننے کے ساتھ اس میں اتنی جرأت بھی مفقود تھی کہ کسی لڑکے کا سامنا کرتی۔ چھٹی کے وقت وہ اس پیغام پر عمل نہیں کر سکی تھی اور پروفیسر صاحب کے باہر جاتے ہی وہ بھی باقیوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ کلاس روم سے نکلتے وقت اس نے مڑ کر بھی معاویہ پر نگاہ ڈالی۔ وہ سر جھکائے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ اسے اداس دیکھ ایک لمحے کو اس کا ارادہ ڈاواڈول ہوا، مگر پھر وہ حوصلہ مجتمع نہ کر سکی۔ پارکنگ میں کھڑے ہو کر وہ والد صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران وہ بار بار معاویہ کی کار کی جانب بھی دیکھنے لگی۔ سخت خفا ہوگا، اس کے دل میں عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ شاید وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کلاس روم کی جانب چل پڑی تھی، لیکن محمد یوسف نے آ کر اس کے ارادے پر پانی پھیر دیا۔ شمورانی کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آ رہی ہیں۔ یونیورسٹی سے باہر آتے ہی اس کے والد نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ بسمہ 2 پیریڈ کے بعد چلی گئی تھی، اس کے بعد سخت بیزاری محسوس کرتی رہی ہوں۔ اس کے پاس یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ محمد یوسف شرارت سے بولے تو معاویہ سے گپ شپ کر لینا تھی۔ معاویہ کے نام پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اپنے احساسات سے والد صاحب کو بے خبر رکھتے ہوئے یہ روحان سے لہجے میں بولی، بابا جان تنگ تو نہ کیا کرے نا، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا، شریف اور سعادت مند لڑکا ہے۔ محمد یوسف اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئے تھے۔ اس نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا، میں نے لڑکوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دی تو سب سے پہلے آپ ہی نے میرے کان کھینچنے ہیں۔ شاید یونیورسٹی جانا ہی بند کر دیں۔ شمورانی، میں نے صرف معاویہ کی بات کی تھی، تمہیں تو شاید بہانہ چاہیے تھا لڑکوں سے دوستی کرنے کا، فوراً ہی کھل گئی۔ محمد یوسف نے شرارت بھرے لہجے میں اس پر چوٹ کی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ منہ پھلاتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر شام کے کھانے کے لیے مچھلی لانے کا ارادہ کروں تب بھی خفگی برقرار رہے گی؟ محمد یوسف نے صلح کی طرف قدم بڑھائے۔ مچھلی کی دیوانی نے ہتھیار ڈالنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ بے بسی بھرا کہا بلند کرتے محمد یوسف کی جانب متوجہ ہوئی، آپ مجھے تھوڑی دیر بھی خفا نہیں رہنے دیتے۔ محمد یوسف بھی ہے بے ساختہ مسکرا دیے۔ گھر تک باپ بیٹی کی نوک جھوک چلتی رہی۔ والد صاحب کے لوٹ جانے کے بعد اسے پھر معاویہ کی سوچوں نے گھیر لیا۔ معزز خواہ ہوں معاویہ، میں لڑکوں سے بات چیت کرنے کی عادی نہیں ہوں، اسی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا اور خفا نہ ہونا، یہ نہ ہو میرا دل دھڑکنا بھول جائے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے معذرت چاہنے لگی، اسے مناتی رہی، اور دیکھیں اگر میں آپ کو پسند ہوں تو جلدی سے گھر والوں کو لا کر ابو جان سے میرا رشتہ مانگ لو، پھر مجھے آپ سے ملنے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوگی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ شادی کی بات پر اس نے ایک دم شرما کر چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر کیسے پسند کر سکتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کھوجتی ہوئی نظروں سے اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ بابا جان کا اندازہ صحیح تھا، اسے میری صورت سے نہیں سیرت سے محبت ہو گئی ہے۔ احمق آدمی، جب وہ شمامہ کے پاس جا کر میری خوش اخلاقی، حوصلے اور برداشت کی تعریف کرے گی، صنف مخالف سے میرے عمدہ برتاؤ کا ذکر کرے گی، تو تمہارا کیا خیال ہے شمامہ رانی اس کی کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں دے گی؟ ضروری تو نہیں کہ وہ شمامہ سے ذکر کرے۔ تم لڑکیوں کی نفسیات نہیں جانتے بے وقوف۔ شگفتہ کی گفتگو کی ابتدا سے پہلے وہ بوتلیں خرید چکی تھی، اور شگفتہ کی باتیں شروع ہوتے ہی وہ باہر جانے کی بجائے ہماری طرف گفتگو غور سے سنتی رہی، اور اب وہ شمامہ رانی کے سامنے سارا واقعہ بیان کر رہی ہوگی۔ عقیل نے پوچھا، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو؟ معاویہ اطمینان سے بولا، تو پیٹ میں درد پڑنے سے مر جائے گی۔ عقیل ہنسا، گویا اس کی وجہ سے تم اتنے اخلاق سے برت رہے تھے۔ شمامہ رانی کی وجہ سے؟ معاویہ نے تصحیح کی، میں تمہیں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ بسمہ شمامہ سے کئی گنا بڑھ کر خوبصورت ہے۔ بسمہ خوبصورت ہے؟ معاویہ نے اس کے ملامتی نظروں سے گھورا۔ محترم کانوں کو کھلا رکھو، میں نے کہا شمامہ رانی سے خوبصورت ہے۔ شمامہ رانی تو سونے کی چڑیا ہے جگر، اور میری نظر ایسی لڑکیوں کی شکل پر نہیں، بینک بیلنس پر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بھدے نقوش والی نقاب پوش سے تمہیں کچھ حاصل ہوگا یا نہیں، لیکن تم نے شگفتہ کو 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر دے دیا۔ معاویہ منہ بگاڑ کر بولا، اگر میں کہوں کہ تم احمق ہو تو اس بات میں کسی احمق ہی کو شک ہوگا۔ سچ کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، اس کے باپ کی امارت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اسے بھی اتنا جیب خرچ ملتا ہوگا کہ وہ معاویہ علی کے 5 گھی اور سر کڑھائی میں ڈال سکے؟ وہ بات کا معاملہ ہے عقیل صاحب، پہلے یہ سوچو کیا میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ موجود ہوں گے؟ معاویہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی وہ جعلی چیک تھا؟
عقیل ششتا رہ گیا تھا۔ چیک اصل تھا، دستخط بھی میرے تھے، لیکن میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں ہوگی۔ گویا شگفتہ احسان سے جھگڑا بھی باقی ہے۔ نہیں، معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اب شگفتہ صاحبہ اس جگہ کا رخ بھی نہیں کرے گی جہاں میری موجودگی کا ذرا بھی احتمال ہو۔ کیوں؟ معاویہ ہنسا۔ بھول گئے وہی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز؟ عقیل نے سوالیہ انداز میں تصدیق چاہی۔ جواب درست ہے۔ معاویہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں کیوں بلایا ہے؟ شگفتہ شاکی لہجے میں مستفسر ہوئی تھی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ معاویہ نے تجدید محبت کے لیے اسے یونیورسٹی کے اس ویران کونے میں آنے کی دعوت دی ہو۔ یہاں وہ پہلے بھی کئی بار خوشگوار وقت بتا چکے تھے۔ وہ لمحات یاد آتے ہی شگفتہ کے جسم میں سرور کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ بیٹھو، کچھ دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ معاویہ کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ شگفتہ اتنی جلدی ناراضگی ختم کرنے والی نہیں تھی۔ اس کی سماعتیں معاویہ کی لجاجت بھری آواز اور منت بھری الفاظ سننے کی مطمئن تھی، گو کہ اس کی وہاں آمد ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پرانی باتوں کو بھلانے کی نیت سے آئی ہے، اور یقیناً اس کے دل میں اب بھی معاویہ کی محبت پہ نپ رہی ہے۔ لیکن پہلے معاویہ کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانا اور اپنی اہمیت منوانے کا مرحلہ باقی تھا۔ چلو کھڑے کھڑے ہی یہ دیکھ لو۔ معاویہ نے مصر ہوئے بغیر ہاتھ میں پکڑا قیمتی موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ حیرانی بھرے انداز میں موبائل تھام کر اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی جہاں وہ نازیبا حالت میں نظر آ رہی تھی۔ ویڈیو میں معاویہ بھی موجود تھا، لیکن اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خوف کی شدت سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اندھی تو نہیں ہو کہ نظر نہ آئے؟ نہ پاگل ہو کہ سمجھ نہ سکو؟ میں تم پر کیس کر دوں گی، پاپا تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیں گے، شگفتہ نے پھسپھسے لہجے میں دھمکی دی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، محترمہ شگفتہ احسان صاحب، 1-2 دن تک میں چند مخصوص سائٹوں سے بات کرنے والا ہوں، دیکھتا ہوں وہ ان ویڈیو کلپس کو خریدنے کے لیے کیا پیشکش کرتے ہیں۔ تم سے چونکہ خاص تعلق رہا ہے، اس لیے تمہاری پیشکش سننے کے لیے ادھر بلا لیا۔ نمونہ دکھانے کے لیے 2-3 ویڈیوز اور چند تصاویر لایا ہوں، باقی میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے۔ بلیک میل کر رہے ہو؟ شگفتہ کے خوبصورت نقوش غصے کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ ہاں، معاویہ نے سکون بھرے انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل فون پکڑ لیا۔ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے خود دعوی ہے۔ ناگفتہ بحالت سنبھالنے کے لیے شگفتہ نے چند گہرے سانس لیے اور پھر آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں تو بس آپ کی بے رخی دیکھ کر رویہ دکھا رہی تھی۔ وہ ایک دم تم سے آپ پر آ گئی تھی۔ محترمہ، یہ ڈرامہ بازی رہنے دو۔ مجھے نہ تمہاری محبت کی ضرورت ہے اور نہ ہی قرب کی خواہش، جس میرے لیے کشش کھو چکا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہی استعمال کیا جا چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے آج تک محبت ہوئی ہی نہیں۔ محبت میرے نزدیک وقت کا ضیاع اور بڑی حماقت ہے۔ میں تو لڑکیوں سے کاروباری نقطہ نظر سے محبت کا کھیل رچاتا ہوں، اسی بہانے سے جسمانی تقاضوں کو بھی تکمیل ہو جاتی ہے اور کچھ خرچہ پانی بھی نکل آتا ہے۔ تمہارے عشق اور چکنے چپڑے الفاظ بے فائدہ ہی رہیں گے، اس لیے براہ راست مدعے پر آتے ہیں۔ مجھے ان ویڈیوز کے بدلے 50 لاکھ روپے چاہیے۔ 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر مطلوبہ رقم مجھے نہ ملی تو ان تصاویر کے بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کر یونیورسٹی کی ہر دیوار پر چپکا دوں گا اور پوری دنیا میں تمہاری ویڈیوز پھیلا دوں گا۔ اس کا غلاظت بھرا لہجہ سن کر شگفتہ کام گئی تھی۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں یہ چیک آپ کو واپس کر دیتی ہوں اور یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ پلیز یہ ویڈیوز ضائع کر دو۔ اگر کسی اور نے دیکھ لی تو میرے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ شگفتہ نے دستخط شدہ چیک معاویہ کی جانب پھینکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاویہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، مہلت بڑھا سکتا ہوں شگفتہ، قسطوں میں ادا کر دینا، معافی نہیں مل سکتی پلیز۔ اس نے روتے ہوئے دوبارہ ہاتھ جوڑے۔ وہ بے رحمی سے بولا، اگر تمہارا رونا دھونا جاری رہا تو 50 لاکھ 1 کروڑ میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ رقم بہت زیادہ ہے، میرا جیب خرچ اتنا نہیں ہے کہ 2-3 سالوں میں بھی 50 لاکھ پورے کر پاؤں۔ اس نے بے بسی کا اظہار کیا۔ پہلے بھی تو 2-3 ماہ کے اندر تم نے 10 لاکھ روپے مجھے دے دیے تھے۔ معاویہ کے لہجے میں مکاری بھری تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، پاپا کی تجوری سے چرائے تھے۔ تو بس ایسا ہی کچھ کر لینا، تمہارے پاس کافی قیمتی زیور ہوگا۔ اپنی کار کی مرمت کے بہانے کچھ رقم اینٹھ لینا، شکل و صورت کے لحاظ سے ہزاروں لاکھوں میں ایک ہو، کسی واجبی صورت کے امیرزادے کو پھانس کر کچھ رقم نکلا لینا، نیا موبائل فون لینے کے بہانے بھی اچھی خاصی رقم اپنے پاپا جان سے لے سکتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ معاویہ سکون بھرے انداز میں اسے رقم اکٹھی کرنے کے طریقے بتانے لگا۔ وہ لجاجت سے بولی، کچھ تو کمی کر دو، 50 لاکھ بہت زیادہ ہے۔ اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، چلو 10 لاکھ کا چیک تم نے واپس کر دیا، اور معاویہ کسی کو دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتا، اس لیے 40 لاکھ دے دینا۔
وہ بے بسی سے کراہی، یہ بھی زیادہ ہے، تمہارے ساتھ میں نے بہت اچھے لمحات بتائے ہیں شگفتہ، آخری بات کر رہا ہوں، 30 لاکھ، اب کوئی تکرار کی تو وہی 50 لاکھ ہوں گے۔ تھوک نگلتے ہوئے شگفتہ نے سر کھجایا اور کراہتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا ثبوت کہ رقم حاصل کرنے کے بعد تم یہ ویڈیو ضائع کر دو گے؟ تم پہلی لڑکی نہیں ہو، کیا اس سے پہلے سنا کہ کوئی لڑکی میرے حوالے سے بدنام ہوئی ہو؟ مطلوبہ رقم کے حصول کے بعد میں نہ صرف لڑکیوں کی ویڈیو ضائع کر دیتا ہوں بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے ہر واقعے کو بھی اپنی یادداشت سے مٹا دیتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ بے ایمانی میں بے اصولی کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ درجن کے قریب لڑکیوں سے میں خراج محبت وصول کر چکا ہوں اور وصولی کے بعد انہیں مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ تمہارے سامنے بھی ان میں سے کسی کا نام لینا مجھے گوارا نہیں۔ اس مرتبہ معاویہ کے لہجے میں سچ کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بے بسی بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ واپسی کے ارادے سے مڑی کہ اس ظالم سے رحم کی بھیک مانگنا حماقت ہے۔ 1 منٹ بیبی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ 20 لاکھ کی رعایت حاصل کر لی ہے، انعام کے حقدار تو ہم بنتے ہیں نا؟ مکروہ چہرے میں کہتے ہوئے اس سے شگفتہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ تہذیب و ثقافت اور شریعت کی اصولوں کی دھجیاں اڑانے والی لڑکی کے نصیب میں ذلت کی گہرائی ہی لکھی ہوتی ہے۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور عصمت اس کی چادر۔ جب وہ تنہائی میں غیر مرد کے پاس جا کر بھائیوں کے غرور اور باپ کے مان کی دھجیاں اڑاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ملنے والی ذلت کا سامنا بھی سب سے پہلے اس کی ذات کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ شگفتہ کو بھی اپنی بے راہ روی کی سزا ملنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے کہ کس گنہگار کو سزا دینے کے لیے اس پر کس ظلم کو مسلط کر دے یا اس سے بھی بڑا خطا کار کا انتخاب کرے، کوئی بھی ایسا جس کی مہلت کی رسی اب تک ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ اس وقت معاویہ کا خوبصورت و پرکشش چہرہ شگفتہ کو خون آشام بھیڑیے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ٹھوس اور سڈول بدن سے اسے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ 30 لاکھ کی ادائیگی تک یہ ذلت اسے وقتاً فوقتاً برداشت کرنا تھی، اس کے بعد وہ جان چھڑا پاتی یا نہیں اس کا انحصار بھی اس جیسے رزیل کے وعدے سے مربوط تھا۔ نام آنکھوں اور اذیت بھری سوچوں سے وہ معاویہ کی ہر پیش قدمی بغیر احتجاج کیے برداشت کرتی گئی۔ نہ تو یہ کھیل اس کے لیے نیا تھا اور نہ کھلاڑی ناواقف، لیکن اب اس کے احساسات تبدیل ہو چکے تھے اور اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ گزشتہ چند ماہ سے جسے وہ محبت کا دھندا سمجھ رہی تھی وہ شکاری کا پھندا تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے ویران کونا ایک ہوازاری کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اور اس قصور میں ظالم و مظلوم دونوں برابر کے شریک تھے۔ محبت کے نام پر ہوس کا کھیل رچانے والے کی پیش قدمی کو اس نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ خوبصورت معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر فریفتہ ہوتے وقت یہ بھول گئی تھی کہ معصومیت کا تعلق صرف شکل و صورت سے نہیں، حرکات و سکنات سے بھی ہوتا ہے، اور اب پچھتاووں کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کا آخری مددگار اللہ پاک کی ذات تھی اور آخری سہارا توبہ کا عمل تھا، اور اس بے نیاز ذات نے کتنے عرصے کی ذلت اس کے مقدر میں لکھی تھی، اس سے صرف وہی بابرکت ذات ہی واقف تھی۔ وہ صبح کے بعد سے مسلسل غائب تھا۔ شمامہ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی نظریں معاویہ کے نشست کی طرف اٹھتیں اور مایوس ہو کر پلٹ آتیں۔ کہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے اتنے سخت لہجے سے جو بات کر دی تھی۔ 10 بار یہ اذیت بھری سوچ اس کے دل کو تکلیف دے چکی تھی۔ شاید شگفتہ کی وجہ سے پریشان ہو۔ مسلسل اذیتناک سوچوں کے بعد اس کے دل میں امید کی کرن چمکی۔ اس کے ساتھ ہی اسے شگفتہ پر غصہ آیا جو ایک معصوم اور بھولے بھالے لڑکے کو اذیت دینے کا باعث بنی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کلاس میں حاضر ہو۔ بسمہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اس کا جھکا ہوا سر اور کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا قلم اس کی نگاہ میں تھا۔ کیا کہا؟ بسمہ کی سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ یہی کہ جب وہ گھورتا ہے تو تم بے چینی محسوس کرتی ہو، اور اب موجود نہیں تب بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا۔ کوئی مسئلہ ہے مس بسمہ؟ پروفیسر احمد نے انگریزی میں پوچھا۔ نہیں سر، بسمہ جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہربانی ہوگی اگر دوران سبق صرف مجھے بولنے کا حقدار سمجھا جائے۔ اس مرتبہ بھی اس نے انگریزی ہی کا سہارا لیا تھا۔ دوبارہ موقع نہیں دوں گی سر، بسمہ خفیف ہوتے ہوئے بولی، اور پروفیسر احمد ہلکا سا سر ہلا کر سبق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شمامہ دل ہی دل میں پروفیسر صاحب کو دعائیں دینے لگی، جن کی وجہ سے بسمہ کے تیکھی سوالات سے جان چھوٹی۔ اب تک تو اس نے معاویہ کی پیش قدمی کے بارے میں اس سے مطلع نہیں کیا تھا، ورنہ جس قسم کی وہ لڑکی تھی لازماً اس کی جان کو آ جاتی، اور جب تک اس کے دل کی بات نہ اگلوا لیتی آرام سے نہ بیٹھتی۔ چھٹی کے وقت تک بھی وہ اپنی حالت پر قابو نہیں پا سکی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، وہ اپنے سستے خیالات پر خفیف تھی۔ پارکنگ تک وہ بسمہ کے ساتھ ہی گئی، نامعلوم وہ کس موضوع پر بے تکان بولے جا رہی تھی۔ شمامہ بغیر سمجھے بوجھے ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ معاویہ کے علاوہ اس کے دماغ میں کوئی سوچ بھی جگہ نہیں پا رہی تھی۔
نہ اس کے علاوہ اسے کچھ سوچ رہا تھا۔ بسمہ کے رخصت ہوتے ہی اس کی نظریں بے ساختہ معاویہ کی کار کی جانب اٹھ گئیں، اور یہ دیکھتی ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا کہ وہ اپنی کار کی چھت پر کوہنی ٹیکی اس کی طرف متوجہ تھا۔ کوشش کے باوجود وہ نظریں واپس نہیں موڑ سکی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر وہی ملکوتی تبسم ہوادار ہوا تھا جو اس سے انجانی راہوں کی جانب کھینچنے لگتا تھا۔ اتنی دیر تک کہاں چھپے تھے؟ جانتے بھی ہیں کتنی بے چین تھی؟ اس کے دل نے شکوہ کیا، لیکن ہونٹوں پر دماغ کا پہرا تھا، اسی لیے وہ بات معاویہ کی سماعتوں تک نہ پہنچ پائی۔ البتہ معاویہ کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ اس سے خفا نہیں تھا۔ اس کی محویت میں کار کے ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا۔ محمد یوسف کار کا شیشہ نیچے کیے معنی خیز انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ کار آگے بڑھاتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولے، لگتا ہے آج کچھ نیا سننے کو ملے گا۔ سہیلیوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ محمد یوسف نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سرخ رنگ کی سپورٹس کار کے ساتھ ٹیک لگائے کون کھڑا تھا؟ مجھے کیا پتا بابا جان، وہ گھبرا گئی تھی۔ محمد یوسف ہنسے۔ شمع مرانی جھوٹ تو کبھی نہیں بولتی۔ معاویہ نام ہے بابا جان، پتہ نہیں مجھ میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے، مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سرت سے بولی، بابا جان اس میں بتانے کو تھا ہی کیا؟ یوں بھی مجھے کسی کی دلچسپی لینے کی پرواہ نہیں۔ اسے مسلسل گھور کیوں رہی تھی؟ غصے سے گھور رہی تھی۔ اس نے دوبارہ دل کی حالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ نقاب میں چھپا ہوا چہرہ اور چشمے سے ڈھکی آنکھوں سے کسی کو گھور کر غصہ دکھانا یقیناً غصے کے اظہار کا جدید طریقہ ہے۔ محمد یوسف اسے جھٹلانے پر تلے تھے۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولی، بابا جان وہ بہت امیر باپ کی اولاد ہے، اور پھر آج کی جدید لڑکیوں سے میرا مزاج بالکل ہی مختلف ہے۔ میرے لیے کسی ایسے لڑکے کا خیال دل میں لانا حماقت ہوگی۔ شکر ہے مان تو لیا کہ وہ تمہیں پسند ہے۔ محمد یوسف کی گفتگو سے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیٹی کا مخاطب ہے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ شمامہ کی قریبی سہیلی ہوں۔ ان کی اسی وسعت قلبی نے شمامہ کو اتنا اعتماد دیا تھا کہ وہ ہر بات کھل کر انہیں بتا دیتی تھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، پسندیدگی کا نہیں، اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے بابا جان۔ محمد یوسف تسلی دیتے ہوئے بولے، بن دیکھے تمہاری ذات میں دلچسپی لینا ظاہر کرتا ہے کہ اسے شکل و صورت سے نہیں سیرت سے غرض ہے، اور میری شمع رانی سے خوبصورت اور اچھی سیرت کی لڑکی اسے چراغ ڈھونڈتے ہی نہیں ملے گی۔ ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے بظاہر ناگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن اپنے دل کی دھڑکنوں کو معاویہ کا نام چبھنے سے نہیں روک سکی تھی۔ بالکل، محمد یوسف مسکرائے، لیکن تمہارا اس موضوع سے فرار میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس آپ کو مذاق اڑانے کا بہانہ مل گیا ہے۔ اتنی ہی تنگ ہے تو باندھ دے کسی ایرے غیر نتھو غیرے کے پلے۔ اپنی حالت چھپانے کے لیے وہ لڑائی پر تیار ہو گئی۔ شمع رانی، کیا یہ ممکن ہے کہ میں تم سے تنگ آ جاؤں؟ کبھی نہیں۔ ذرا کھسک کر شمامہ نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ میرے بابا جان میرا فخر ہے، وہ سنجیدہ ہوتے بولی۔ اچھا سچ بتاؤ، کہیں وہ لڑکا تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ نہیں بابا جان۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور دل میں سوچنے لگی، بس جب نظر نہیں آتا تو ذرا بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ کوٹھی میں داخل ہو گئے تھے۔ اسے کوارٹر تک چھوڑ کر محمد یوسف واپس مڑ گئے۔ یارا قسم سے 2 ایکڑ رقبہ تو ہوگا شمامہ رانی کی کوٹھی کا۔ اس کی کوٹھی تک بھی ہو آئے؟ عقیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر داخل ہونے کا کہاں موقع ملا ہے بے وقوف؟ معاویہ نے اس کی کم عقلی پر افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ کل اس کی کار کا تعاقب کر کے باہر ہی اس کے عالیشان محل پر ایک نظر ڈالی تھی۔ باقی یہ تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہوگا کہ شکار کے والدین یا بھائیوں سے تعلق پیدا کرنا میرے اصولوں کے منافی ہے۔ عقیل تحسین آمیز لہجے میں بولے، جو کوٹھی میرے شہزادے کو باہر سے متاثر کر گئی ہے وہ اندر سے کیسی ہوگی؟ تم نے شگفتہ احسان کی خیر خبر نہیں پوچھی؟ معاویہ نے موضوع تبدیل کیا۔ کیا پوچھوں؟ جیسے ہی تمہارا دیا ہوا چیک کیش نہ ہوا، ساری یونیورسٹی تمہاری عزت ہوتے سن لے گی، بلکہ اکثریت دیکھ بھی لے گی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر وہ تمہیں میرے پاس بھٹکتی ہوئی بھی نظر آ گئی تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ مطلب اپنی تصاویریں دیکھ کر ڈر گئی؟ وہ خباثت بھرے لہجے میں بولا۔ ڈھیٹ تھی اس لیے ڈر گئی، ورنہ ایسی تصاویر دیکھ کر لڑکیاں مر جایا کرتی ہیں۔ شمامہ بے چارگی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا یارا، ورنہ بلا شک و شبہ وہ خودکشی کر لے گی۔ عقیل کی آنکھوں میں نقاب پوش لڑکی کا سراپا لہرایا اور اس نے اندیشہ ظاہر کرنے میں تامل نہیں کیا۔ معاویہ بے رحمی سے بولا، اگر شیر ہیرن و غزال کی معصومیت کے چکروں میں پڑ گیا تو یقیناً بھوکا مرے گا۔ بہت ظالم ہو یار، اسے ظلم نہیں حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ باقی میں زور و زبردستی تو نہیں کرتا، کسی کو اپنی عصمت و حرمت سے پیار ہو نہ پڑے میرے چکر میں۔
انشاءاللہ شمامہ رانی تیرے قابو میں نہیں آئے گی، عقیل نے امید ظاہر کی۔ ہاں ہاں ہاں، معاویہ نے زوردار کہا لگایا۔ دل کی خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ عقیل فکر مندی سے بولا، یہ کہا اور معنی خیز مصرع ظاہر کر رہا ہے کہ تمہیں اس محاذ پر کامیابی ملنے والی ہے۔ معاویہ فخری لہجے میں بولا، کل ڈرائیور نے کار لا کر اس کے سامنے روک دی، لیکن وہ ماں بدولت کی زیارت میں یوں محو تھی کہ اسے کار کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ مجبوراً ڈرائیور کو ہارن بجا کر اسے متوجہ کرنا پڑا۔ مجھے شمامہ رانی سے یہ امید نہیں تھی۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے؟ کیا کرے بیچاری؟ معاویہ علی صدیقی کی وجاہت کو نظر انداز کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی خوبصورتی کا عزام کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور اس خوبصورت چہرے کے پیچھے جو مکاری چھپی ہے وہ ان بے وقوفوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ قصور ان بیچاریوں کا نہیں ہے، صیاد جال پھیلاتا ہی اس خوبصورتی سے ہے کہ چڑیوں کا پھنسنا لازم ہو جاتا ہے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ چڑیوں کی جگہ کبھی کوئی شیرنی اس جال میں آ پھنسے۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ شیرنی ہوگی کہ گیدڑوں کے لیے؟ شیر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عقیل حسرت سے بولا، کاش کبھی تمہیں بھی محبت ہو۔ معاویہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ عقیل میاں، کبھی پتھر کو چونک لگنے کے بارے نہیں سنا؟ اور میرا تو ایمان ہے کہ بعض رہتے ہیں جو محبت سے ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں۔ عقیل اٹھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے چلنا چاہیے، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ یوں کہو نا شمامہ رانی اپنی منتظر ہوگی۔ عقیل جلے بھنے لہجے میں بولا، احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ پیریڈ شروع ہونے تک وہ بار بار بے چینی کے انداز میں معاویہ کی خالی نشست کو کونکھیوں سے دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی رہی، پتہ نہیں کہاں غائب ہے؟ اور پھر پروفیسر صاحب کے کمرہ جماعت میں داخل ہونے سے پہلے معاویہ کو آتے دیکھ اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ کم از کم اتنا ہی سوچ لیا کریں کہ کوئی کس شدت سے آپ کا منتظر ہے۔ اس کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری۔ معاویہ نے اندر داخل ہوتے ہی اسے قربان ہونے والی نظروں سے گھورنا شروع کیا۔ اس کے چشمے میں چھپی آنکھیں حیا سے جھک گئیں۔ اتنی بے باک آنکھیں ہیں، ذرا بھی نہیں شرماتی۔ اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے وہ خفیف سا مسکرا دی۔ نشست سنبھالنے سے پہلے وہ تمام کلاس کو متوجہ کر کے کہنے لگا، شعر عرض کیا ہے، چشمہ دکھلاتے ہو چہرہ بھی دکھا دو صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، عمدہ۔ چند منچلوں کے مختلف فقرے بلند ہوئے۔ ایک لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، چشمہ نہیں، شاعر نے آنکھیں کہا ہے معاویہ صاحب۔ معاویہ برجستہ بولا، ہمارے والی آنکھیں بھی نہیں دکھلاتی غزالہ جی۔ زور کا کہا گونجا۔ کچھ لوگوں کی نظریں شمامہ کی جانب اٹھیں۔ وہ غریب حیا سے پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ کتنا شرارتی ہے۔ دل میں امٹتی محبت نے اس کی بےہودہ گوئی کی بھی توجیہ کر لی تھی۔ بسمہ شمامہ کو کوہنی رسید کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں معاویہ کو مخاطب ہوئی، پھر آپ گلہ کریں گے کہ آنکھیں دکھاتی ہیں؟ بسمہ بہن، میں نے آنکھیں دکھلانے کا کہا ہے، دکھانے کا نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں بھی آنکھیں دکھا سکے۔ معاویہ کے لہجے میں اخلاق اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس کا بسمہ کو بہن کہنا مجھے اچھا لگے گا؟ شمامہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ اس بحث کا خاتمہ پروفیسر کے کمرہ جماعت میں داخل ہونے پر ہوا۔ بسمہ دوسرے پیریڈ کے بعد ضروری کام کا بتا کر رخصت ہو گئی۔ آخری پیریڈ میں اچانک کاغذ کی گولی اس کے گود میں آ کر گری۔ وہ چونک گئی۔ سب سے پہلے اس نے معاویہ کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھ کے اشارے سے اسے کاغذ اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے کاغذ کی سلوٹیں سیدھی کی تھیں۔ پلیز چھٹی ہونے کے بعد کلاس روم سے باہر نہ جانا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نیچے اس کا نام اور موبائل فون نمبر بھی لکھا تھا۔ مختصر سا پیغام پڑھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ آج تک وہ کسی غیر لڑکے کو تنہائی میں نہیں ملی تھی۔ اس بات کو غلط جاننے کے ساتھ اس میں اتنی جرأت بھی مفقود تھی کہ کسی لڑکے کا سامنا کرتی۔ چھٹی کے وقت وہ اس پیغام پر عمل نہیں کر سکی تھی، اور پروفیسر صاحب کے باہر جاتے ہی وہ بھی باقیوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ کلاس روم سے نکلتے وقت اس نے مڑ کر بھی معاویہ پر نگاہ ڈالی۔ وہ سر جھکائے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ اسے اداس دیکھ ایک لمحے کو اس کا ارادہ ڈاواڈول ہوا، مگر پھر وہ حوصلہ مجتمع نہ کر سکی۔ پارکنگ میں کھڑے ہو کر وہ والد صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران وہ بار بار معاویہ کی کار کی جانب بھی دیکھنے لگی۔ سخت خفا ہوگا، اس کے دل میں عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ شاید وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کلاس روم کی جانب چل پڑی تھی، لیکن محمد یوسف نے آ کر اس کے ارادے پر پانی پھیر دیا۔ شمورانی کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آ رہی ہیں۔ یونیورسٹی سے باہر آتے ہی اس کے والد نے شوخ لہجے میں پوچھا، بسمہ 2 پیریڈ کے بعد چلی گئی تھی، اس کے بعد سخت بیزاری محسوس کرتی رہی ہوں۔ اس کے پاس یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ محمد یوسف شرارت سے بولے، تو معاویہ سے گپ شپ کر لینا تھی۔ معاویہ کے نام پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اپنے احساسات سے والد صاحب کو بے خبر رکھتے ہوئے روحاں سے لہجے میں بولی، بابا جان تنگ تو نہ کیا کرے نا۔
خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا، شریف اور سعادت مند لڑکا ہے۔ محمد یوسف اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئے تھے۔ اس نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا، میں نے لڑکوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دی تو سب سے پہلے آپ ہی نے میرے کان کھینچنے ہیں۔ شاید یونیورسٹی جانا ہی بند کر دیں۔ شمورانی، میں نے صرف معاویہ کی بات کی تھی، تمہیں تو شاید بہانہ چاہیے تھا لڑکوں سے دوستی کرنے کا، فوراً ہی کھل گئی۔ محمد یوسف نے شرارت بھرے لہجے میں اس پر چوٹ کی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ منہ پھلاتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر شام کے کھانے کے لیے مچھلی لانے کا ارادہ کروں تب بھی خفگی برقرار رہے گی؟ محمد یوسف نے صلح کی طرف قدم بڑھائے۔ مچھلی کی دیوانی نے ہتھیار ڈالنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ بے بسی بھرا قہقہا بلند کرتے محمد یوسف کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ مجھے تھوڑی دیر بھی خفا نہیں رہنے دیتے۔ محمد یوسف بھی ہے بے ساختہ مسکرا دیے۔ گھر تک باپ بیٹی کی نوک جھوک چلتی رہی۔ والد صاحب کے لوٹ جانے کے بعد اسے پھر معاویہ کی سوچوں نے گھیر لیا۔ معزز خواہ ہوں معاویہ، میں لڑکوں سے بات چیت کرنے کی عادی نہیں ہوں، اسی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا اور خفا نہ ہونا۔ یہ نہ ہو میرا دل دھڑکنا بھول جائے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے معذرت چاہنے لگی، اسے مناتی رہی، اور دیکھیں اگر میں آپ کو پسند ہوں تو جلدی سے گھر والوں کو لا کر ابو جان سے میرا رشتہ مانگ لو، پھر مجھے آپ سے ملنے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوگی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ شادی کی بات پر اس نے ایک دم شرما کر چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر کیسے پسند کر سکتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کھوجتی ہوئی نظروں سے اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ بابا جان کا اندازہ صحیح تھا، اسے میری صورت سے نہیں سیرت سے محبت ہو گئی ہے۔